شوہر کے مر جانے یا طلاق ہو جانے کی صورت میں شریعت کی جانب سے، شریعت یعنی کہ اسلامک لا، یعنی کہ اسلام کا قانون، تو بات کیا تھی کہ شوہر کے مر جانے یا طلاق ہو جانے کی صورت میں عورت پر شریعت کی جانب سے، اسلام کی طرف سے مقرر کی ہوئی مدت، مقرر یعنی کہ ہوتا ہے فکسڈ، اور مدت یعنی کہ وقت، یعنی کہ عورت کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں، اس پیریڈ آف ٹائم میں وہ کچھ کام نہیں کر سکتی ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ پھر آگے چل کے عدت دو طرح کی ہوتی ہے، پہلی عدت طلاق اور دوسری عدت وفات۔ جو عدت طلاق کی وجہ سے واقع ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عدت طلاق، اور جو عدت وفات کی وجہ سے یعنی کہ شوہر کی وفات کی وجہ سے واقع ہو اسے ہم کہتے ہیں عدت وفات۔ عدت طلاق میں دو طرح کی عورتیں پائی جا سکتی ہیں، ایک وہ کہ غیر حاملہ ہو یعنی کہ وہ پریگننٹ نہ ہو، اور ایک یہ کہ وہ حاملہ ہو یعنی کہ پریگننٹ ہو۔ تو دونوں کے طلاق کے جو دورانیے ہوتے ہیں، جو ڈیوریشن ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہے۔ غیر حاملہ کے لیے یعنی کہ جو عورت پریگننٹ نہ ہے اس کے لیے عدت طلاق کیا ہے؟ 3 حیض، جسے آپ انگلش میں منسٹرول سائیکل کہتے ہیں، یعنی کہ 3 منسٹرول سائیکلز، یا اگر حیض نہیں آ رہے ہیں عمر کی وجہ سے تو 3 مہینے، اور اگر وہ عورت حاملہ ہو تو بچے کی ولادت تک اس کی عدت ہوگی۔ یعنی کہ عدت طلاق میں غیر حاملہ کے لیے 3 حیض یا 3 مہینے، اور حاملہ کے لیے بچے کی ولادت تک۔ اور عدت وفات میں کیا ہے؟ غیر حاملہ کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ کتنے؟ 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات کے بعد، اگر وہ غیر حاملہ ہے تو، یعنی کہ پریگننٹ نہیں ہے تو، اور حاملہ کے لیے بچے کی ولادت تک۔ اور ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ صرف عدت وفات کے درمیان، یعنی کہ شوہر کے مر جانے کے درمیان جو عدت لگتی ہے، مر جانے کے بعد جو عدت لگتی ہے، اس میں زینت اختیار کرنا منع ہے۔ عدت طلاق میں زینت اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ عدت طلاق میں زینت اختیار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ وہ زینت اختیار کرے شوہر کے لیے۔ اسلام کے ان احکام میں کتنے فائدے ہیں ایک عقل مند انسان ہی سمجھ سکتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ عقل مند ہوں گے۔